ان لوگوں کی آواز بننا بہت ضروری ہے جن کی اپنی کوئی آواز ہی نہیں ہے. میں نے کچھ اور سوچا ہی نہیں زندگی میں کہ کچھ اور کرنا ہے. ہوتا ہے نا کہ آپ ایم کرتے ہیں کہ یار اچھا میں یہ تو کر رہا ہوں, ساتھ میں یہ اصل میں مجھے یہ کرنا ہے. تو میں تو آئی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ, میں صرف ایکٹر ہی بننا تھا. ٹائم وہ مشکل تھا ویسے آپ لوگ, ہمارا والا ذرا ڈیفیکلٹ تھا. میں ہوں بلیک اینڈ وائٹ دوڑتا بھی نہیں. دو لابیز بنی ہوئی ہیں انڈسٹری کے اندر, ایک طرف ایک لابی ہے, دوسری طرف دوسری لابی, بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, تیسری طرف تیسری لابی ہے, تیسری لابی بھی آ گئی. اچھا مطلب 2-3 لابیز تو ہیں. اچھا 2 مضبوط لابیز میں بات کر رہا ہوں. تو کبھی کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے, پھنسے ہوئے لوگ, کیا کریں, یہ کیا سلسلہ ہوگا؟ اور جو لابی کا حصہ نہیں وہ تو بہت ہی برا پھنسا ہوا ہے نا. ہمارا ہوک چلا تو آدھے لوگ تو مجھے یہ کہتے رہے ہم آپ کا ہک دیکھ رہے ہیں. ہاں ہم آپ کا ہک دیکھ رہے ہیں. میں کہ ساڈا ہک تسی ویکھ ہی نہ لو. مطلب اس کو بڑا گلوریفائی سمجھا جاتا ہے کہ یار اس کے 4-5 افیئر ہیں, یار اس کے 6-7 افیئر ہیں. یہ بڑی اچھی بات سمجھی جاتی ہے. شادی کر کے ڈیورس کرنا بری بات سمجھی جاتی ہے. اور پھر شادی کرنا پراپرلی, شادی اسلامی طریقے سے کرنا, وہی بہت حلال غلط ہے, ٹھیک ہے. حرام جو ہے وہ بڑا گلوریفائڈ ہے, فیشن ہے. ہاں وہ کیا کمرے میں بیٹھ کے چنے کھاتے ہیں دونوں؟ نہیں کبھی بھی نہیں کھاتے وہ. پھر تو یہ کیا لوگ, مطلب مجھے تو کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا. میں لوگوں کو کہتا تھا یار تم لوگ کیا باتیں کرتے ہو یار, اس کو اتنا نارمل کیوں لیتے ہیں؟ اگر 2 لوگ جا رہے ہیں ساتھ تو جانے دیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اپارٹمنٹ جاتے ہیں, زمزم ہو کہیں اور کہیں پہ جائیں, تو اس میں کیا ایشو ہے؟ پرچی جتنی مرضی ہو, ٹھیک ہے نا, وہ ایک لمٹ تک ہوتی ہے. اس کے بعد اب تو بھیا تیا پانچا کر دیتی ہے عوام پرچی کا. مرد کو تو موقع چاہیے نا. وہ تو کہتا ہے نہیں میرا جسم آپ کی مرضی. مرد کو تو موقع چاہیے. میں بس اچھا خیر یار تم بھی نا کامیڈی کروا دیتے ہو یار. ہے کہ چاکا ہے سرپرائز دیتا سب کو. اتنا بڑا کپ, بیچ میں اتنی سی کافی. اچھا ہے سر, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے یار. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی آپ سے پہلے بھی انٹرویو سے پہلے ہی بات کی, آپ اتنے فٹ کیسے ہیں, اتنے ہینڈسم کیسے دکھ رہے ہیں؟ یار محنت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. چاہے آپ کہیں بھی ہیں, چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں. میرے کچھ کولیگز جو ہیں وہ مجھے تانے بھی دیتے ہیں اس بات پہ. ابھی فی الحال آئی واز ورکنگ ود نور الحسن, تو نور کہتا تھا کہ یار تو سانو جڑا ہے نا عجیب کمپلیکس چھپاتا ہے. میں کہ کیوں؟ کہتا ہے یار تو کھانا نہیں کھاتا صحیح طرح. تو میں نے کہا نہیں کھانا میں صحیح کھاتا ہوں, ہاں میں روٹی چاول چینی اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتا. کہتا تو روزانہ صبح اٹھ کے جم بھی بھاگ جاتا ہے, تو 5 بجے جم جا رہا ہے صبح. میں نے کہا بھائی یہاں کام جلدی ہے. تو وہ تو ہمارے جو وہاں فوجی بھائی تھے ان کی میں نے کہا مہربانی تھی جنہوں نے اپنا جم دے دیا چھوٹے سے شہر میں. تو میں نے کہا یہ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں, مینیج کرنی ہوتی ہیں. اچھا آپ جم جاتے تھے اسپیشلی کام سے؟ جی 20-25 منٹ کی ڈرائیو تھی روزانہ صبح, تو میں جاتا تھا. اور تو یہ کھانے میں یہ چیزیں منع ہے, مطلب جیسے وائٹ شوگر چاول نہیں لیتے ہوں گے؟ نہیں. تو کڑھائی تو سر لیتے ہوں گے نا, سامنے کڑھائی آ جائے کیسے چھوڑیں گے پھر آپ, کیسے چھوڑتے ہیں؟ کڑھائی کا مطلب میری فیوریٹ بریانی ہے. میں بریانی یہ لوگ میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تھے. پھر مجھے اپنا کیا کہتے ہیں میٹھا کھانا بہت پسند ہے, تو وہ نہیں کھاتا تھا میں کوئی 15-20 دن کھاتے تو لگتا ہے, بہت لگتا ہے, اچانک لگتا ہے, اچانک لگتا ہے بریانی چڑھ گئی ہے. ہاں جی, مطلب مجھے اگر میں 3-4 دن نان اسٹاپ کھا لوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ فرق آیا ہوا ہے. تو مطلب اور یہ ہوا بھی ہے. میں اچھا خاصا ویٹ لوز کر رہا تھا, تو شہرزاد آئیں میرے پاس اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ نہیں مجھے تو ذرا چاہیے ویٹ تم پہ. میں نے کہا یار اتنی مشکل سے کم کر رہا ہوں, تم کیا کر رہی ہو؟ کہتی نہیں وہ تھوڑا ویٹ چڑھاؤ اور تھوڑا مجھے ذرا ڈشکرا چاہیے. تو میں نے کہا اچھا. تو پھر مقدر کے لیے 2 ہفتے بعد شوٹ تھی, تو میں جب سیٹ پہ گیا ہوں تو وہ شکل دیکھ رہی میری, کہتی 2 ہفتے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میرا ہو سکتا ہے. کیا؟ ہاں وہ چڑھنا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ یہ ٹینشن نہیں تھی یار میں اتاروں گا کیسے, کیونکہ اتارنا ذرا مشکل نہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اتفاق سے کووڈ آ گیا. کووڈ میں گھر پہ بیٹھ گئے. پھر ایک ٹائم یہ آ گیا تھا کہ میں جو اپنے آپ کو 85 kg پہ لے کے گیا تھا ذرا ویٹ بڑھا کے, تو کووڈ کے دنوں میں 114 کلو پہ چلا گیا. پھر اس کے بعد میں نے کم کیا فطور کے لیے اور پھر دل مومن کے لیے. اب تو کانفیڈنس لیول یہ بڑھ گیا ہوگا یار, میں جب دل چاہے اوپر جا سکتا ہوں, جب دل چاہے نیچے آ سکتا ہوں. ہاں لیکن تھوڑا سا ایج میں جو ہے ایج کے ساتھ تھوڑا پروسیس سلو ہو جاتا ہے, لیکن کر لیتے ہیں. کر لیتا ہوں. سر یہ بتائیے گا, یہ چائلڈ سٹار سے ہاں لیڈنگ فیصل قریشی تک, اب تو سٹار سر چھوٹا ورڈ ہو جائے گا نا,
تو کیسے رہا سارے سفر؟ ذرا شارٹ میں جلدی سے بتائیں. یار انسپریشن میں نے کچھ اور سوچا ہی نہیں زندگی میں کہ کچھ اور کرنا ہے. ہوتا ہے نا کہ آپ ایم کرتے ہیں کہ یار اچھا میں یہ تو کر رہا ہوں, ساتھ میں یہ اصل میں مجھے یہ کرنا ہے. تو میں تو آئی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ, میں صرف ایکٹر ہی بننا تھا. تو گھر سے آپ مدر کو دیکھ رہے ہوں گے گھر پہ بھی, تو آپ ہاں وہ بھی تھا. پھر گھر پہ پھر بچپنے میں جن لوگوں کے ساتھ رہا ہوں وین آئی واز کیڈ, تو اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں اس ملک کے. کچھ دنیا سے چلے گئے, کچھ دنیا میں ہیں. تو وہ جس طرح میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سکھاتے رہے, سمجھاتے رہے, تو وہ آج بہت کام آتا ہے. عابد علی صاحب ہیں, خیام انکل ہیں, فردوس جمال صاحب ہیں, اللہ انہیں زندگی دے, طلعت صاحب ہیں, اور بہت سارے نام ہیں. سب نے آپ کو سپورٹ کیا ہے؟ کبھی انکل اللہ جنت نصیب کرے, ہاں بہت سپورٹ کیا اور بہت پیار کیا بچپنے سے. ایسا کیوں امپریشن آتا ہے سر کہ آپ کے پیچھے تو پیسے بہت تھے تو بڑا ایزی ہوگا آپ کے لیے کرنا؟ کہتے ہیں بڑا پیسے تھے, ابھی مدر کے پاس پہلے ہی لیڈنگ اسٹار تھی, اس کو پیسے تھے. تو ایسا ہے یا واقعی میں جو آپ کو ایک بریک ملنا تھا مووی میں آئے اس لیے تھے کہ ہارڈ ورک کرنی تھی, کیا ہے ایسا؟ اچھا نہیں, میرے ساتھ اگر میں اس کو بالکل سچی بات میں لے لیتا ہوں, اگر میں بہت سچی بات کروں, یہ آ رہا ہے کہ چاکا ہے یہ سرپرائز دیتا سب کو, اتنا بڑا کپ بیچ میں اتنی سی کافی. اچھا ہے. سو میرے لیے یہ آسان تھا کام ملنا مجھے شروع میں, کیونکہ میں جب نہیں کرنا چاہ رہا تھا فلم تب مجھے فلم مل گئی تھی. اور وہ اسی وجہ سے ملی تھی کہ ابا کے بھی دوست تھے, گھر بھی آنا جانا تھا, امی کے ساتھ بھی سب کی سلام دعا تھی, امی بھی شوبز میں تھیں. تو وہ اس کی وجہ سے کام تو مجھے بہت آسانی سے مل گیا. بٹ کام ملتا رہا, پر اس کے تقریباً کوئی 3-4 سال کے بعد جب مشکلات پڑیں تو کام بہت دور چلا گیا مجھ سے. تو اصل محنت میری بعد میں شروع ہوئی ہے. سو یو نو لائک یو آر دیئر, مطلب میچورٹی لیول پہ آنے کے بعد. ہاں میچور جب ہوئے تب آپ کی نہیں, میں تو یہ 3-4 سال کے بعد مجھے ایک جھٹکا مل گیا تھا, اینڈ آئی واز لائک واٹ 21-22 ایئرز اولڈ. دیٹ جھٹکا واز کہ کام ملنا بند ہو گیا تھا. تو پھر محنت کی ہے, کیونکہ شروع میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا, جو کہتا تھا ہم وہ کرتے رہتے تھے, لاڈلے تھے سب کے ہی. تو لیکن پھر محنت ہوئی ہے, اور بہت محنت ہوئی ہے, اور پھر ریئلائز کیا کہ کتنا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا, اور وہ انڈسٹری میں آ کے کس طرح سے ان کو کام ملتا ہے. سو قدر کچھ چیزوں کی آہستہ آہستہ آتی ہے نا, تو ان لوگوں کی قدر بعد میں آئی ہے کہ جن کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا, جو خود جا رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, پیچھے فون کرنے والا کوئی نہیں ہے, پرچی نہیں ہے کوئی اگین. لیکن پروردگار کا بڑا کرم ہے کہ نیور کالڈ اینی ون فار ورک, نیور میں کبھی کسی کے آفس نہیں گیا کہ مجھے کام چاہیے. بٹ اب تک کام آ رہا ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, بڑا کرم ہے پروردگار کا, اور وہ کام آ رہا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. اچھا, کام بھی وہ آ رہا ہے جو کرنا بھی چاہتے ہیں, جی, پیسوں کے ساتھ مطلب پیشن بھی, یہ نہیں کہ یار یہ کام کرنا نہیں, صرف پیسوں کے لیے کرنا ہے. ہاں, اللہ کا کرم ہے. اچھا, ایسا ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ آفر آ رہے ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہے یار یہ کام کرتا ہی پیسے کے لیے کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ؟ یار اتفاق یہ ہوا ہے کہ ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا. مطلب مجھے اسکرپٹس آئے ہیں بیچ میں, ابھی بھی آتے ہیں کہ آپ کر لیں. وہ اسکرپٹ پڑھنے کے بعد دل ہی نہیں مانتا, بیکاز ایکسپیکٹیشنز فینس کی اتنی زیادہ ہے. تو میں کوئی ہلکا پھلکا کرتا ہوں نا تو وہ ڈرامہ ہی رہ جاتا ہے, یا وہ چیز ہی رہ جاتی ہے. تو وہ لوگ مطلب تانے دینا شروع کر دیتے ہیں, تم سارے لکھنا شروع کر دیتے ہو کہ بھائی اس کو لینے کی ضرورت کیا تھی اس میں. تو وہ کوئی ٹیڑھا اسکرپٹ ہوتا ہے وہی آتا ہے میرے پاس کہ نہیں یار یہ والا کیریکٹر آپ نے کرنا ہے. تو وہ ایک وہ بن گیا ہے اب آٹومیٹکلی. اچھا, ان کا بھی کانفیڈنس لیول ہائی ہو گیا, اس کو بس کے پاس جانا ہے, یہ کام ایسا کر ہی دینا ٹیڑھا کام. ہاں, ٹیڑھے کام ہی کرے گا یہ. ہاں, یہ وہ سیدھے کام اس کو بھی مزہ نہیں آتا. سیدھا کام نہیں مزہ آتا ہے کبھی کبھی, دل کرتا ہے میرا بھی کہ یار میں کچھ سیدھی ایک لو اسٹوری کر لوں, یا کوئی ایک اچھا کوئی کیریکٹر ہو. لیکن جیسے اس سال ہوا ہے, اتفاق ہوا ہے کہ میرے جو تینوں اپ کمنگ سیریلز ہیں ان تینوں میں ولن ہوں, اور وہ تینوں الگ الگ ویلنز ہیں. لیکن بس وہ مجھے اچھے لگے, میں نے کہا میں کروں گا یار. ایسی کیا مزہ آتا ہے ولن بننے میں؟ زیادہ مزہ آتا ہے کامیڈی کرنے میں زیادہ مزہ؟ فلم ہوتی تو زیادہ مزہ آتا, لیکن یہاں پہ ذرا کیریکٹرز پہ کھیلنے کا مزہ آتا ہے. یو نو, یا تو گرے کیریکٹرز ہوتے ہیں ان پہ آپ تھوڑا پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں,
نیگیٹو کیریکٹرس پہ بھی بہت مزہ آتا ہے پلے کرنے کا. سوٹ کرتے ہیں آپ پہ خود آپ مزہ آتا ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب وہ والی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کو کوئی مطلب اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, تو لوگ جب لکھ رہے ہوتے ہیں کہ فوری رسپانس پتہ چل جاتا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط. دیر واز اے ٹائم نا کہ جب آپ کہتے تھے کہ یار آپ اسٹیج پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو فوراً رسپانس ملتا ہے, تو پتہ لگتا ہے کہ یار آپ اب ٹی وی ہے یا فلم ہے فوراً آپ کو رسپانس مل جاتا ہے, تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. جب نیگیٹو کیریکٹر کر رہے ہوتے ہیں امپیکٹ آتا ہے اس کا نکلنے کے بعد, وہ والا بندہ اندر ہوتا ہے؟ نہیں, میں آئی ایم ناٹ دوز کائنڈ آف پیپل. مجھے تو ڈائلاگ بھی یاد نہیں ہوتا گھر پہنچنے تک کہ میں آج کیا کیا بول کے آیا ہوں. میں نہیں رکھتا دماغ میں, نہ میں پہلے سے تاری رکھتا ہوں کہ میں نے آج یہ کرنا ہے جا کے. بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ جاتا ہوں سیٹ پہ, بالکل اوپن مائنڈ ہو کے میں اسکرپٹ پڑھتا ہوں. ہاں کچھ چیزیں ہم لاک کر لیتے ہیں ڈائریکٹر کے ساتھ کہ یار یہ بیچ میں کرنا ہے. باقی میں کوئی بہت میتھڈ ایکٹر نہیں ہوں. میں لوگ مجھے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں بھائی مجھے نہیں پتہ ہوتا میں کیا کر رہا ہوں. میں کبھی کبھی کمرشلس پہ جب ہوتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے جب 10 ٹیکس کروائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہر ٹیک دوسرے سے الگ ہوگی. تو وہ بیچارے خود بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں اس بات پہ کہ اچھا تو ہاں تھوڑا بھی یوں کر دیں تھوڑا بھی یوں کر دیں. تو آئی ایم ناٹ ون آف دوز ایکٹرز جو مکھی پہ مکھی مار سکتے ہیں. یہ جن دنوں آپ کی ایکٹنگ چل رہی ہوتی ہے, جو آپ جا رہے ہوتے ہیں باہر, تو ان دنوں میں ہوسٹنگ کا اگر آتا ہے بیچ میں آتا ہوگا تو کیسے مینیج کرتے تھے؟ جب میں کر رہا تھا شو تو ان دنوں تو مینیج کرنا پڑتا تھا, بیکاز یا تو یہ ہوتا تھا کہ میں ریکارڈ کروا کے چلا جاتا تھا, یا پھر یہ ہوتا تھا کہ بیچ میں آنا پڑتا تھا. بیکاز ہم جب لائیو شو کرتے تھے, چاہے میں اے آر وائی زندگی پہ تھا یا میں اس سے پہلے ٹی وی ون پہ تھا یا ہم پہ تھا یا میں ریسنٹلی بول پہ تھا, تو اس میں کچھ ہم ریکارڈ کر دیتے تھے. تو اس کی وجہ سے بہت سارے آؤٹ ڈورس کے ڈرامے مجھے چھوڑنے پڑتے تھے, میں نہیں کر پاتا تھا. ابھی ریسنٹلی اتفاق یہ ہوا کہ شو بند ہوا, سرٹن ریزنس تھیں, تو بند ہو گیا شو. تو پھر ہم نے کہا چلو بھائی یہ تو اتنا اچھا شو کر رہے تھے آپ. ہاں اچھا تھا, وہ بہت اچھا تھا. کیا ضرورت کیا پڑی تھی بند کرنے کی؟ میرا مسئلہ تھوڑی ہے بھائی, چینل کا ایشو ہے. ضرورت تھی ان کی بند کرنے کی؟ مجھے نہیں پتا, بہت اچھا شو, آئیڈیا, بہت اچھا شو. مجھے کوئی میری بات ہی نہیں ہوئی ہے. وہ بات ہوتی ہے کچھ عجیب عجیب سی باتیں ہوتی ہیں, لیکن کوئی کیوں ہوا کس لیے ہوا, اچھا کوئی چینل سولڈ ہو گیا ہے تو وہ دے آر پلاننگ سم تھنگ ایلس, تو آئی ڈونٹ نو. بائکنگ کا شوق ہے؟ بالکل ہے. یا گھر پہ کوئی آپ سے خرید بھی کر سکتا ہے, بزنس بھی ہے آپ کا؟ نہیں بزنس نہیں ہے. فیصل سے رابطہ کر لیں, وہ دے دیں گے. میں سمجھا اچھا دیتا ہوں, بیکاز ہم لوگ کوئی 2011-2010 سے بائکنگ میں پڑے. آپ کو تو پورے گھر میں پورا وہ لگا ہوا ہے, میلہ لگا ہوا ہے. اتنی خوبصورت بائکس, میرے وہ تصویریں آئی تھی, ہمارے آفس کے لوگ آئے تھے, آپ کا انٹرویو پرنٹ کیا تھا, ایک سے ایک بائکس. تو میں نے کہا بزنس کرتے ہوں گے یار, کیونکہ سبھی نے بزنس اسٹارٹ کر دیا ساتھ کچھ نہ. تو بائکیں ہی بیچوں گا میں اب تو, اللہ معاف کرے ہاتھ ہی نہیں پڑ رہا بائکس کے اوپر یار. اتنی مہنگی ہو گئی ہیں ڈالر کی وجہ سے, ٹیکسز کی وجہ سے. وہ ہم نے تو میڈیوکر تو ختم کرنا ہے نا, تو وہ اس وجہ سے میڈیوکر ختم کرنا ہے ہم نے. ویسے ایک بات ہے, یہ جو آپ کام ایکٹنگ ہوسٹنگ سب آپ کا چل رہا ہے, نام بھی برانڈ نیم بن چکا ہے, سب نے اپنا برانڈ نیم یوز کیا ہے. ہاں, نام کو کسی اور جگہ پہ آپ کر رہے ہیں اس طرح کوئی اپنا برانڈ نیم؟ آئی ایم پلاننگ سم تھنگ. میں شاید کپڑوں میں کر جاؤں, آ رہے ہیں ڈیزائننگ کی طرف آ رہے ہیں آپ. اب کب تک یہ آن ایئر کب تک جائے گا؟ آن ایئر کب تک جائے گا؟ 2-4 دن میں ہم کر دیں گے. اچھا پھر نہیں, میں نے کہا اگر مہینہ ہے تو تب تک تو آپ آنے والے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر اب یہ لیٹ ہوا تو خیر ہم جلدی ہی کر دیں گے, اتنا دیر ہم انتظار نہیں کریں گے. بریکنگ نیوز دے دیں گے کہ آپ کرنے والے ہیں, اب آپ ڈیزائننگ کی طرف آ گئے اور بڑا ٹف ٹائم دینے والے ہیں ڈیزائنرس جو آلریڈی موجود ہیں. نہیں وہ ڈیزائنرز ہیں یار, میں تو ابھی بھی ان کے کپڑے پہنتا ہوں, ایسی بات تو نہیں ہے. پھر نہیں پہنیں گے نا, پھر تو اپنے ہی کپڑے پہنیں گے سر. اپنے بھی پہنوں گا, ان کے بھی پہنوں گا یار, یہ کیا بات ہوئی ہے. کیا ڈفرینس ہے سر آج کی انڈسٹری میں, جو آپ نے اسٹارٹ کی تب کی انڈسٹری میں, آج جو نیو کمر ہے وہ رسپیکٹ ڈیو دیتا ہے اپنے سینئر اسٹارس کو جو آپ لوگ دیا کرتے تھے جس طریقے سے؟ اچھا, آئی ریسنٹلی ورکڈ وتھ فیو جونیئرس, اور سیریسلی میں غلط بات نہیں کہوں گا, میری جن سے ملاقات ہوئی ہے, ویری ہمبل, ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, بہت پیارے ہیں سب جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. اور ایسا مجھے کہیں فیل نہیں ہوا. ایک جھیپ ہوتی ہے ہلکی سی, ایک ہلکا سا خوف ہوتا ہے. سو وہ خوف اگر سینئر خود اس کو مٹا دے, مطلب بیکاز وی لرن فرام آر سینئرس, تو ہم نے دیکھا
مطلب کوی انکل ایک بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کوی صاحب کو دیکھا کہ کوی صاحب سیٹ پہ ہیں تو آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے یار پاکستان کا پہلا ڈرامہ کیا ہوگا. تو آپ کو فیل ہی نہیں ہونے دیتے تھے نا کہ آپ کا کتنا بڑا ویٹ ہے. وہ تو جب کیمرے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کو پتہ لگتا تھا کہ لو جی پھنس گئے ہوں سامنے کوی خان صاحب کھڑے. تو وہ چیزیں ان سے ہم نے سیکھیں. اتنا ریلیکس, مذاق مستی, ساتھ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. میں نے اتفاق ہے ان ایکٹرز کے ساتھ کام نہیں کیا جو سیٹ پہ بہت نخرے کرتے ہیں. اگر کرتے بھی ہیں تو شاید میرے سامنے انہوں نے نہیں کیے. پر مطلب لیکن آج کل کی جو نسل ہے وہ بہت آگے, بیکاز یو نو وین ہمیں کچھ ڈیولپ کرنا ہوتا تھا تو ہمیں بہت مشکل ہوتی تھی, بیکاز وی ہیو ٹو گو ٹو مارکیٹ. ہمیں کتابیں اٹھانی ہیں, ہمیں فلمیں اٹھانی ہیں, ہمیں جا کے کسی کے پاس بیٹھنا ہے تو فلاں کرنا ہے, تو بہت سارے کام کرنا ہے. اب تو ڈائریکٹ کمپیوٹر اب تو یو نو لائک دے ہیو یوٹیوب ماسٹر کلاس, ایک سے ایک بڑے ایکٹر کی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. وہ دیکھ لیتے ہیں, پھر ریفرنسز ڈال کے وہ دیکھ لیتے ہیں, اچھا اس طرح کا کیریکٹر ہے تو گیٹ اپ کس طرح سے ہونا چاہیے, فلانا کیا کرنا ہے. پھر ان کو اپنی پروجیکشن کرنی بڑی اچھے طریقے سے آتی ہے. پی آر کمپنیز آر یو نو سپورٹنگ دیم لائک اینی تھنگ. تو بہت آگے ہیں یہ لوگ ہم سے, تو خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. ٹائم مشکل تھا ویسے آپ لوگ, ہمارا والا ذرا ڈیفیکلٹ تھا, اینالاگ ٹائم تھا نا, ڈیجیٹل ٹائم نہیں تھا. ہاں, ہر چیز اینالاگ ہوتی میں ہوں بلیک اینڈ وائٹ دوڑتا بھی نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہاں اگر میں بات کروں, بیکاز یہ ریسنٹلی ہوا ہے, یہ 5-6 سال میں بہت ایڈوانس ہوئے چیزیں. یہ پچھلے 5-6 سال میں چیزیں بہت ایڈوانس ہوئی ہیں, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ جو نئے بچے آ رہے ہیں. لیکن تھوڑی سی اگر اور نو ہاؤ رکھیں اپنی انڈسٹری کے بارے میں تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی کہ اپنی انڈسٹری کے بارے میں جو آپ کے بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کیا کام کیا ہوا ہے. بیکاز ایک چیز ہے نا جو آپ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, ایک آپ کے ساتھ ایک لیگیسی ہے جو آپ لے کے آگے چل رہے ہیں. تو آپ کہیں بیٹھتے ہیں, ویسے بہت سارے لیز بادر ہیں, پتہ ہی نہیں کرتے کہ کیا ہوا پیچھے, لیکن نقصان ہوتا ہے. لیکن وہ شروع میں ہوتا ہے, بٹ آپ جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار. ریسنٹلی آئی ورکڈ ود خالد بٹ صاحب آفٹر ویری لانگ ٹائم. بوٹے میں ہی پلیڈ مائی فادر اینڈ ناؤ ہی پلیڈ مائی فادر اگین. تو ہم جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اتنی چیزیں انڈسٹری کے بارے میں ادھر ادھر پوچھتے رہتے تھے ہم, وہ بتاتے رہتے تھے, اور ہم اتنا انجوائے کرتے تھے کچھ چیزوں کو. یو نو لائک ہمارے بھی آنے سے پہلے کا جو ٹائم تھا, مطلب آئی اسٹارٹیڈ ان 92, تو وہ جو اس سے بھی پہلے کا دور تھا وہ بٹ صاحب بتاتے تھے. پھر بٹ صاحب کو ان کے سینئرز نے جو بتایا ہوا تھا, تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, کن کن لوگوں نے کیا کیا کام کیا ہوا ہے, کون سے لیجنڈس ایٹ لیسٹ اپنی انڈسٹری کے بارے میں جہاں آپ کام کریں وہ ہی نہیں پتا آپ کو, تو آپ کیا کام, آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے, کیا کام کرنا ہے, تو خیر اللہ ہی جانے کریں گے. ٹھیک ہے فیصل بھائی, ایوارڈز, ہاں ایل اسٹائل ایوارڈ, باقی ایوارڈز ہوتے ہیں سارے یہ, ہاں, تو یہ کیا سر یہ ایوارڈ ٹھیک ہے, مطلب جنون ہو رہے ہوتے ہیں, کیا ہے سلسلہ سر؟ تم لوگ دیکھتے ہو یار, تم لوگ بتاؤ. ایک لابیز بنی ہوئی ہیں انڈسٹری کے اندر, ایک طرف ایک لابی ہے, دوسری طرف دوسری لابی, بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, تیسری طرف تیسری لابی ہے, تیسری لابی بھی آ گئی. اچھا مطلب 2-3 لابیز تو ہیں. اچھا 2 مضبوط لابیز میں بات کر رہا ہوں. تو کبھی کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے, پھنسے ہوئے لوگ, کیا کریں, یہ کیا سلسلہ ہوگا؟ اور جو لابی کا حصہ نہیں وہ تو بہت ہی برا پھنسا ہوا ہے نا. اچھا لوگ نا اب انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو, مطلب لوگ اب ہنستے بھی ہیں, انجوائے بھی کرتے ہیں, تو وہ اب ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. آئی مین ٹھیک ہے, ایوارڈز وہ ٹھیک ہو رہے ہیں, واہ واہ کیا بات ہے, میں کہتا ہوں بہترین ایوارڈ ہوتے ہیں. یہ پیڈ کانٹینٹ تھا سر, سمجھ جاؤ میں نے کتنا زور لگا کے کہا ہے. نہیں یار بہترین, یہ آنے والی انڈسٹری کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایوارڈز جو ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کے کام کو, ایسا میں کہتا ہوں کمال. اور کمانے کے لیے نہیں سر یہ ایوارڈز, نہیں وہ تو جو پیسے کما رہے ہیں وہ غازہ پہ لگا. اور جن کو ایوارڈز نہیں مل رہے سر, ہاں, وہ جو بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اپریسیشن کے لیے آتے ہیں, وہ اس امید میں آتے ہیں کہ شاید ہمیں اس کا کمرشل مل جائے, اس سے کمرشل مل جائے. ہاں, اور وہ اس لیے بولتے بھی کچھ نہیں ہیں. ہاں, آپ تو ماشاء اللہ پھر بھی بول رہے ہیں, مطلب جو تو بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے یار, یہ دنیا میں ہوتا ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا. اٹس اوکے, انڈسٹری یہ ٹوٹل ایک الگ بال گیم ہے, یہ ایک بالکل الگ گیم ہے, اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. سر انڈسٹری اسٹینڈرڈ امپروو ہوئے ہیں, ڈراموں کے چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں. میں بڑا سچ بولوں گا, موویز بہتر ہوئی ہیں. موویز
پہ تھوڑا ہمیں کام کرنا پڑے گا. کرے گا. ہم کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن اگر میں انڈسٹری کی بات کرتا ہوں تو یہ ایک بات بالکل سچ ہے کہ ایک چینل کے آنے کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ آیا کہ نہیں, اس طرح کے ڈرامے بھی ہمیں بنانے چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ باقی چینلز نے جو ہے وہ چھلانگیں ماری ہیں اور اب ڈفرینٹ کانٹینٹ آنا شروع ہو گیا. کچھ بہتری آئی ہے پہلے سے. بہت بہتری آئی ہے, بہت بہتری آئی. آپ انڈیا جانا ہوگا کبھی آپ کا کام کے حوالے سے؟ کام کے حوالے سے ایک چھوٹے سے کام کے لیے گیا تھا. تو اگر آپ کو کام کی وہاں سے آفر تو ڈیفینیٹلی آئی ہوگی, سبھی کو آتی ہیں, تو کبھی سوچا کہ یار پراپر کام کروں جا کے وہاں, اپریشیٹ تو ٹیلنٹ کم سے کم. یار ابھی میں ایک انٹرویو میں بول چکا ہوں, لوگوں نے اتنا مجھے بولا ہے, بولا کہ مطلب صحیح بات کر رہے تھے. لیکن دیکھیں ابھی میں کل ہی پڑھ رہا تھا اتفاق سے, میرے خیال سے آپ ہی کے پیج پہ بھی لگی ہوئی تھی وہ خبر کہ انڈیا سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی آپ پاکستانی ایکٹرز کو بین نہیں کر سکتے. ہاں, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. آپ کے پیج بے شک وہ آ نہیں سکتے, ویسے یہاں سے نہیں جا سکتے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, ہندوستان سے بہت سارے اداکار پاکستان آتے تھے, پاکستان سے بہت سارے اداکار ہندوستان جاتے تھے, بڑا پیار محبت رہا. بیکاز میں راہی صاحب کے جب گھر جاتا تھا میں نے دیکھا دھرمیندر صاحب کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, بڑی دوستیاں ہیں. جاوید شیخ صاحب کی تصویریں امیتابھ بچن کے ساتھ میں نے دیکھی. پھر جاوید شیخ صاحب ہندوستان گئے کام کرنے کے لیے, بڑی اپریسیشن ملی. اور دنیا بھر میں ہوتا ہے, آپ کے جو یو کے ایکٹرز ہیں وہ امریکہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے ہالی ووڈ میں, ساؤتھ افریقن ایکٹرز جو ہیں وہ ہالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں, کینیڈین ایکٹرز کام کر رہے ہیں, نارمل ہے سب جگہ. سو مطلب پوری دنیا آپس میں کام کر رہی ہے. جاپنیز ایکٹر سب چھوڑیں یار, سب چھوڑیں. جاپنیز ایکٹر امریکہ میں کام کر رہے ہیں. اتنا بڑا پھڈا ان کا تھا, سب لڑائیاں تھیں, سب کچھ تھا, بٹ جاپنیز چائنیز ایکٹرز آر ورکنگ امریکہ میں کام ہالی ووڈ. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا مطلب کنفیوژن کیا ہے؟ اور ہم نے بھی بڑے کھلے دل سے انڈین ایکٹرز کو بلایا, پاکستان میں کام کرایا, انہوں نے بھی کرایا. پھر پتہ نہیں کیا ایک وبا چلی وہاں پہ جس کی وجہ سے جس طرح سے ہمارے ایکٹرز کے ساتھ وہاں پہ بیہیو ہوا, چاہے وہ ہمارے کامیڈینز تھے, چاہے ہمارے سنگرز تھے, چاہے ہمارے ایکٹرز تھے. تو یار آپ اپنے, وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو دھکے دے کے باہر نکال دے گا. اندر بے شک آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہ ہو. کیا بات ہے. تو وہ والی ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ہیں, کوئی آپ کو دھکے دے کے نکال نہیں سکتا. آپ ایسے ہی وہاں جاتے ہیں, اب کوئی پتہ نہیں حالات کب کیا ہو جائیں. حالانکہ پرکچے اڑا دیے تھے فواد خان نے اور ماہرہ خان نے ہندوستان جا کے. یار ان لوگوں کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے کہ یار یہ کون لڑکا آ کے بیٹھ گیا ہمارے سر پہ. ہندوستان آپ جائیں تو صرف فواد خان, ہر بورڈ پہ فواد خان نظر آ رہا ہے. سو وی ہیو ویری ٹیلنٹڈ پیپل. مطلب چاہے وہ فہد مصطفیٰ, وہ چاہتے بھی ہیں کہ آئیں یہ لوگ, چاہے وہ کوئی بھی ہمارا ایکٹر ہے. ہمایوں نے ایک فلم کی تھی, آپ وہ فلم دیکھیں, آپ دیکھ کے کہیں گے یار کیا. عدنان اور سجل نے بھی کی تھی وہ, اچھا وہ دیکھیں موم, سپر ہٹ. سجل واز مطلب کیا آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا سجل نے. ہماری صبا قمر عرفان خان کے سامنے کھڑی ہو کے کیا وہ کام کر کے آئی ہے. وہ فلم میں نے کوئی 4 دفعہ دیکھی ہے. مطلب شیخ صاحب نے سر جنت مووی کیا تو مطلب آپ, لیکن کیا بیہیو کیا تھا, مطلب کیا بیہیویئر تھا ان کا کہ آپ نے ہمارے ایکٹرز کے ساتھ آپ اس طرح سے. پتہ نہیں علی ظفر, ہاں علی ظفر آپ دیکھیں, کوئی ایک ایکٹر کی بات تو نہیں کرتا. اس سے پیچھے جاتے ہیں تو ندیم صاحب ہیں, محمد علی صاحب ہیں, زیبا صاحبہ ہیں, انہوں نے بھی ہندوستان میں بہت اچھا کام کیا ہے. ہمارے اور ایکٹرز ہیں جنہوں نے وہاں کام کیا ہے. طلعت حسین صاحب نے کام کیا سوتن میں, ہی ہیو ڈن اے گریٹ جاب. مطلب وہ حیران ہو گئے تھے. تو پھر کیوں ایک ریلیشن کو اچھا کرنے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ جب وہ بدتمیزی ہوتی ہے تو پھر مجھ جیسے جو منہ پھٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں. تو میں ان منہ پھٹ لوگوں میں آتا ہوں جو کچھ بھی بول دیتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ فلمز اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. وہی باتیں کیے جا رہے ہیں, وہی کہ پاکستان ٹیررسٹ, پاکستان کی ISI یوں, پاکستان کے فوجی یوں, چلتی اسی پہ, پاکستان کے لوگ ایسے. چلتی اسی بات پہ انہوں نے پاکستان کو ذلیل کرنا ہوتا ہے, میرا کانٹینٹ چل پڑتا ہوگا ان کا. دیکھیں نا یار, وہ تک ہر مووی میں اب دیکھیں یہ مطلب سپر ہٹ ہوتی ہے موویز ان کی, اور وہ ایجنٹ بن جاتے ہیں. نہیں, اب ایک ہمارے لوگوں کا بھی یہ دماغ بن گیا. کوئی ریسنٹلی آپ کے جو بھی یہاں پہ کسی سے کہیں اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ سے کسی پاکستانی ایکٹر کے بارے میں نہ برا لکھیں, لوگ ہاں میں ہاں ملائیں گے. کسی ہندوستانی ایکٹر کے بارے میں لکھیں, لوگ الٹا اس کو گالیاں دے رہے ہوں گے. دل ایسا لگا ہوا ہمارا,
اتنا زیادہ ڈرین کر دیا ہمیں, اتنا ڈرین کر دی. یہ نیٹ فلکس اور امیزون نے تو خیر ہاں فارغ کر دی سر. تو یہ نیٹ فلکس آفیشیلی ہمارے پاس آ رہا ہے, تو آپ کا کوئی ہے شارٹ فلم لگانے کا پلان ہے کوئی؟ ابھی تک آ جائے تو پھر انشاءاللہ کیوں کریں گے. آپ کریں گے یار, کوئی سیزن بنائیں گے؟ گریٹ آپ تو بہت کلاسی سیزن بنا سکتے ہیں سر, کوئی اللہ کرے آپ کو, کیونکہ آئی ہم تو دیکھنا ریمبر چاہتے ہیں. کہ گلزار صاحب ایک دفعہ جب بات ہوئی تو کہہ رہے تھے کہ یار اگر رائٹرز پاکستان سے ہمیں مل جائیں تو ہم پوری دنیا پہ چھا سکتے ہیں. گلزار صاحب ایسی بات کہہ کے گئے ہیں پاکستان میں. تو آپ سوچیں کہ کانٹینٹ کے حوالے سے ہمارے پاس کمال لوگ ہیں جو لکھ سکتے ہیں, جو لکھنا خلیل صاحب چاہتے مسنگ ہے ہیں, سر ان کے پاس, خلیل صاحب مسنگ ہے ان کے پاس, جو لکھنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اتنا لمیٹڈ کیا ہوا ہے. ابھی جو ہم سیریل کر کے آئے ہیں ہم کافی پریشان ہیں کہ پتہ نہیں وہ آنر جائے گا تو کیا ہوگا. مطلب وہ کاٹ پیٹ کے تو کسی سر کے تاج کو تو کچھ نہیں کہہ دیا سر آپ نے, ہمارے سر کے تاج ہیں نہیں ان کو تو کچھ نہیں کہہ دیا اس میں. تو ایسا کیا ہے سر اس کے اندر؟ ایکشن بیسڈ ہے تو آبویسلی وہ ذرا ایکشن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ تھوڑا وہ ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں عجیب عجیب چیزوں پہ خون نکل رہا ہے گرے کر دو. کیوں بھائی؟ نہیں خون نہیں دکھائیں آپ ٹی وی پہ. اچھا جی میاں بیوی بیڈ پہ نہیں بیٹھ سکتے ہو. بھائی میاں بیوی ہیں یار, وہ کون سا جبھی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یار, کیا ہو گیا ہے؟ مطلب ہمارے اپنی دیر آر سرٹن سینسر پالیسیز. ہمارے تو ایکٹرز نہیں کرتے کہ گھر بھی واپس جانا ہے. آپ نیٹ فلکس دیکھ رہی ہے, عوام دنیا جان کی چیزیں دیکھ رہی ہے. آئی نو فری ٹو ایئر میں تھوڑی سرٹن لمیٹیشنز ہیں, لیکن آپ تھوڑا تو اس کو ایک مطلب پھر آپ کہتے ہیں کہ یار ہمارا کانٹینٹ نہیں ہے. ہاں مووی دیکھنے لوگ کتنی کہانیاں ہیں یار جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ہم کر چکے ہیں. اب یہ اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ مطلب وی ہیو ڈن, ہم نے ایک سیریل کیا, ایک ہتھیلی پہ لہو ایک ہتھیلی پہ ہے نا, شیعہ سنی کے اوپر تھا. آج کوئی بنا کے دکھا دے, کوئی نہیں کر سکتا. ہم نے کیسی کیسی چیزوں پہ کام کیا ہے یار. ہم نے روک کیا, اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھیے گا کہ ایک بچی کے ساتھ جب یہ آج لوگ بات کرتے ہیں کہ بچوں کے اوپر زیادتی کے اوپر یہ اوپر فلانا اوپر, ہم کر چکے ہیں. ہم نے بہت اسکرپٹس کیے ہیں ایسے جو بامقصد اسکرپٹس تھے, جو لوگ بچیوں کو اکیلا گھر سے باہر بھیجتے ہیں کہ نہ بھیجیں اور فلانا کریں اور یہ نہ ہو. سو بہت چیزیں ہیں جن پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہم تھرو انڈسٹری ہم کر چکے ہیں کام ان چیزوں پہ, لیکن اب کرنے نہیں دیتے لوگ یار. کیا پروجیکٹ ہے سر آج کل آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگ, کیا آنے والا ہے یار؟ ابھی ایک لگڑ بھگے ہے جو کہ گرین پہ آئے گا. یہ سارے گرین پہ ہی کام کیوں کر رہے ہیں سر؟ نہیں سر, بہت سارے لوگ گرین پہ کام کر رہے ہیں. میرا ابھی ظلم آن ایئر ہونے والا ہے ہم پہ, جو کہ 8 سال کے بعد. ٹھیک ہے, میں نے بولا گرین کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ زیادہ, کیونکہ اب آپ تو ایک ظلم ہے جو اے آر وائی پہ کیا آ رہا ہے سر؟ آپ کو کچھ آ رہا ہے؟ اے آر وائی پہ ابھی اتفاق سے کچھ نہیں ہے. جیو پہ ہے جو ابھی میں کر کے آیا ہوں. ہوپ فلی ہمیں ڈیٹ پتہ لگ جائے گی کہ وہ کب آن ایئر کر رہے ہیں. اس کا نام چینج ہونا ہے. ابھی فی الحال اس کا نام خئی ہے. خئی؟ ہاں فی الحال تک. ہاں وہ چینج ہو جائے گا. چینج ہوگا شاید, کیونکہ لوگ یہاں پہ خئی کو کھائی کر دیں گے. کھائی کر دیں گے. ہاں وہ پڑھا ہی نہیں جا رہا, میں بھی پروناؤنس کر رہا ہوں تو میرے سے مشکل ہو رہی ہے. تو وہاں کا ایک خاص یہ ورڈ ہے, تو میں نے کہا دیکھ لیں, شاید ڈپینڈ کرتا ہے. بیکاز ہمارا ہوک چلا تو آدھے لوگ تو مجھے یہ کہتے رہے ہیں ہم آپ کا ہک دیکھ رہے ہیں. ہاں ہم آپ کا ہک دیکھ رہے ہیں. میں کہا ساڈا ہک تسی ویکھ ہی نہ لو. سر آپ کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا. آپ کی شادی ہاں بہت کم عمر میں ہوئی. ہاں تو کیا ضرورت پڑ گئی تھی, جلدی کیا تھی سر آپ کو شادی کرنے کی؟ بچپنا ہے یار, ہو جاتا ہے ہر انسان. بچپنے میں شادی کر لی آپ نے؟ ہو جاتا ہے. یہ کرائی گئی تھی یہاں سے پکڑ کے تو نہیں کرائی گئی, یار کرنی ہے بس وہ اپنی کچھ ہوتی ہیں تھوڑا سا میچور ہو گئی. شادی کرنی چاہیے, ماں باپ کو سوچ سمجھ کے شادیاں کرانی چاہیے کہ دماغ بندے کا ٹھیک چل رہا ہو پراپر. کیا ایج تھی سر آپ کی اس وقت؟ I was 18. سر بہت جلدی میں تھے ویسے آپ. میں ہاں بہت ہی زیادہ جلدی میں, مطلب میں سمجھا شاید 22-23 کے ہوں گے. تب بھی لڑکوں کو بہت زیادہ سمجھ جاتا ہے. لڑکیاں بھی اب 23-22 کی ہوں تو ان کو بھی بہت برا سمجھتے ہیں, تھوڑا بڑی ہو جانے تھے. تو آپ تو خیر زندگی میں انسان ایسے ہی سیکھتا ہے یار. تو وہ محبت کی شادی تھی سر آپ؟ جی 18 میں. اپنے لوں 18 ہی محبت ہو گئی تھی سر. ہو جاتا ہے یار. ڈیورس کو اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے پھر؟ جب ہو گیا تو ہو گیا. پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں. نہیں مجھے تو ایک بات پہ بڑی ہنسی آتی ہے نا. آپ جیسے شروع میں میرے ساتھ بھی ہوا, اب تو اللہ کا شکر ہے لوگ انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں اس چیز کو کہ آپ اگر ڈیورسی ہیں تو لوگ آپ کو بڑے تانے دیتے ہیں, وہیں پہ بڑا گلوریفائی کرتے ہیں کہ ارے یار
اس کا پہلے اس کے ساتھ سین تھا, پھر اس کو چھوڑ کے اب اس کے ساتھ سین ہے. آج کل اس اپارٹمنٹ جا رہا ہے, پہلے اس اپارٹمنٹ جاتا تھا. ہاں, یہ مطلب اس کو بڑا گلوریفائی سمجھا جاتا ہے کہ یار اس کے 4-5 افیئر ہیں یار, اس کے 6-7 افیئر ہیں. یہ بڑی اچھی بات سمجھی جاتی ہے. شادی کر کے ڈیورس کرنا بری بات سمجھی جاتی ہے, اور پھر شادی کرنا پراپرلی شادی اسلامی طریقے سے کرنا وہی بہت حلال غلط ہے, ٹھیک ہے. حرام جو ہے بڑا گلوریفائڈ ہے, فیشن ہے. ہاں, وہ کیا کمرے میں بیٹھ کے چنے کھاتے ہیں دونوں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں کھاتے وہ. پھر تو یہ کیا لوگ, مطلب مجھے تو کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا. میں لوگوں کو کہتا تھا یار تم لوگ کیا باتیں کرتے ہو یار, اس کو اتنا نارمل کیوں لیتے ہیں؟ اگر 2 لوگ جا رہے ہیں ساتھ تو جانے دیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اپارٹمنٹ جاتے ہیں, زمزم ہو کہیں اور کہیں پہ جائیں, تو اس میں کیا ایشو ہے؟ تو فیصل کیسے ڈیل کرنا چاہیے اس سچویشن میں, جیسے کرٹیسزم خواہ خواہ کی جو آ رہی ہوتی ہے؟ اب تو ڈیجیٹل ہو گئی نا, پہلے تو اینالاگ تھی, اب ڈیجیٹل ہو گئی. اب آپ کو ڈائریکٹلی کوئی نہیں کہتا. لوگوں نے ابھی ریسنٹلی آپ کے لیے مائرہ کی شادی کو نہیں چھوڑا یار, وہ ایک نئی زندگی شروع کر رہی ہے, ایک سفر شروع کر رہی ہے. بول دیا کہ بڑا بچہ ہے, پتہ نہیں, مطلب اللہ معاف کرے, یہ تو کامنٹ آیا کہ یار بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ لگ رہا ہے کہ جیسے اسے کر رہی ہے. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, کیوں جہالت ہے اور کچھ. اور وہ شادی کر رہی ہے یار. جب آپ نے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا, تھوڑا سگریٹ پکڑا ہوا تھا, وہ کیا تھا رنویر سنگھ کے ساتھ, رنویر کپور کے ساتھ, تب آپ نے ایشو بنا دیا. آج وہ شادی کر رہی, تب کول بھی کہہ دیا کچھ لڑکیوں نے, کیا تو کول ہے یار, سگریٹ تو پی رہی ہے. اب آپ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ دعائیں دیں, کسی کا نیا سفر زندگی کا شروع ہو رہا ہے, وہ اپنی زندگی کا سفر شروع کرنے جا رہا ہے, آپ اس میں بھی کیڑے نکال رہے ہیں, آپ اس میں بھی باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ کہاں لیڈ کرتی ہیں ساری چیزیں آپ کو, کہ آپ کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے, اتنے فارغ ہیں. آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں اس چیز کو؟ اگنور کر دیتے ہیں. اگنور, فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں, وہ انسان جو نیچے سے کھڑا ہو کے آپ کے اوپر بھونک رہا ہو, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے نیچے ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, تو فائدہ نہیں ہے بھائی. وہ تھوکے گا نا آپ پہ, وہ تھوک اس کے اوپر ہی گرے گی. کیا بات ہے, کیونکہ اوپر ہی تھوکنا اس نے. ہاں, اگر وہ آپ سے اوپر ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مجھ سے اوپر ہے, اور جو آپ سے اوپر ہوگا نا, وہ آپ کو اس طرح چیخ کے نہیں بتائے گا. وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا, کمرے میں لے جائے گا, وہ کہے گا بھائی یہ تو صحیح نہیں کر رہا, یہ تو صحیح کر رہا. پرچی کلچر, ہاں, ہماری انڈسٹری میں ہے. آپ کے پاس آتی ہیں پرچیاں؟ یار دیکھو, پرچی جتنی مرضی ہو, ٹھیک ہے نا, وہ ایک لمٹ تک ہوتی ہے. اس کے بعد اب تو بھیا تیا پانچا کر دیتی ہے عوام پرچی کا. عوام سمجھ جاتی پرچی ہے. ہاں ہاں, عوام وہ پرچی کھول کے سامنے رکھ دیتی ہے. بادشاہ سلامت والا گیم جو چلا ہے ابھی ہمارا تماشا, اس میں بڑے مسئلے ہوئے تھے کہ یار پتہ نہیں. اچھا, میں نے فالو ہی نہیں کیا. سنا تو ہوگا سر آپ نے. I've been never, you know, میں یہ جو اس طرح کے شوز ہوتے تھے, چاہے وہ امریکن شوز تھے یا وہ ہندوستان میں چلے ہیں یا وہ پاکستان میں چل رہا ہے, تو میں تو فالو ہی نہیں کرتا. میں نے صرف دیکھا تھوڑا سا, فیضان چونکہ اس میں تھا, تو فیضان جان ہے میری, تو میں نے تھوڑا سا اس کی وجہ سے دیکھا, لوگ باتیں کر رہے تھے, تو میں نے کہا اچھا میں دیکھوں کر کیا رہا ہے. تو پھر میں نے دیکھا مستیاں کر رہا تھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, لگے رہو, انجوائے کرو. ایسے شو میں اگر آپ کو بلایا جائے, ابھی نیکسٹ ہو رہا ہے, بلایا تھا شروع میں, لیکن مجھے کچھ سمجھ میں جائیں گے آپ 50 days وداؤٹ فون؟ نہیں بھائی, میں نہیں رہ سکتا. نہیں رہ سکتے نا وداؤٹ سائز. اٹس ناٹ اباؤٹ دا فون, اٹس اباؤٹ فیملی. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اچھا, آپ دیتے ہیں ٹائم فیملی کو؟ ہاں بھائی, کچھ بھی ہو جائے. بڑی بات ہے, اتنا کچھ ہونے کے بعد, اتنا سارے کام ہونے کے بعد بھی ٹائم دینا ضروری ہے. سر بیچ میں آپ جو بہت فٹ ہونے لگے, آپ ویٹ کم کرنے لگے تیزی سے, تو لوگوں نے کہا یار یہ ہونا ہے ڈرگس لے رہا ہے. تو یہ کیا تھا؟ آج میں نے گوگل پہ صبح گاڑی میں آتے ہوئے لکھا فیصل قریشی کنٹروورسیز. تو میں نے کنٹروورسیز نکالتا ہوں 2-3 تاکہ میں پوچھوں, کلیئر کریں کہ یار یہ تو SEO میں آ رہا ہے بھائی, آپ کے سرچ انجن آپٹمائزیشن ہوئی ہے کہ جب انہوں نے ویٹ کم کرنے شروع کیا تو یہ دبا کے ڈرگس پی. یار اگر میں ڈرگس لے رہا ہوتا تو آج تو یہ آپ سب کو کہیں گے جن کے ویٹ زیادہ ہیں کہ ڈرگس پیو اور ویٹ کم کرو. اب ہاں, بہت اچھا ہے. اس کے بعد گھر والوں پہ بوجھ بھی نہیں بنو گے, جلدی نکل جاؤ گے. یہ اچھا تھا. تو ایسا کچھ نہیں تھا سر؟ ہاں نہیں, مطلب 49 سال کی عمر میں, ان 49 ایئرس. نہیں سر 49 نہیں, 42 ایئرس. آئی ایم 49. اچھا 49 ہے. یہ 26 کو پورے 49 کا. گوگل پہ لکھا 42 آ رہا تھا. آپ زیادہ بتا رہے ہیں سر. یہ والا گوگل مجھے آپ زیادہ بتا رہے ہیں سر. نہیں, میں صحیح بتا رہا ہوں, 74. صحیح ہے. ہاں, تو آپ مطلب 49 اگین اگر 49 ڈرگز ہوتا تو ابھی یہاں نہیں ہوتا. یہاں نہیں ہوتا. اور دوڑ لگوا لیں کسی بچے کے ساتھ, تصویر کے اوپر مالا پہنا رہے ہوتے اگر ہم انڈیا میں ہوتے تو. ہاں, کیونکہ 49 میں تو آپ ایسا کچھ تھا نہیں سر. نہیں, لیکن پتہ ہے بہت ضروری ہے لوگوں کو یہ بتانا, لوگوں کو سمجھانا. ڈرگز وقتی انجوائمنٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ ایک سرٹن ایج میں لوگ کرتے ہیں,
ان کو سمجھ نہیں آتی. ان کے نقصانات بہت دیر سے ہوتے ہیں, آئیں گے, آتے ہیں نظر آئیں گے. آپ چاہے شراب پی رہے ہیں, آپ چاہے ڈرگس کر چاہے رہے ہیں, اچھی والی شراب پی رہے ہیں, اچھے والے ڈرگس کر رہے ہیں. نہیں, ہم لوگ شراب جیسے پاکستان میں شراب پی جاتی ہے, وہ شراب نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ آج مکا کے اٹھنی ہے, وہ فری کی ہوتی ہے نا. ہاں, وہ تو کہتے ہیں یار نو تے آج کسی بھائی نے پارٹی کی ہوگی تو کہتے ہیں یار آج ختم کرے جائیں گے تاکہ برائی ختم ہو جائے. برائی ختم ہو جائے, وہ برائی ختم کرنے کے لیے آئے. تو وہ اصل میں یہ والا مسئلہ بہت بڑا ہے ہمارے یہاں, تو وہ ہم ہر چیز کو نا زیادہ کر دیتے ہیں. ایسا تھا نہیں, ایسا ہے بھی نہیں. گورا بھی پیتا ہے, واک کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, کام کرتا ہے, اس کی وہ والی حالت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو چڑچڑا پن شروع ہو جاتا ہے, بیکاز کتے کی طرح جب آپ ایک چیز ہبڑ لیں گے, یہ اچھا ورڈ یوز کیا ہے, ختم ہی کر جائیں گے نا, ختم ہی کر دیں گے, تو پھر یہی حالت ہوگی نا. آپ دیکھیں نا, جو گھر کا, آپ باہر اگر جائیں تو گھر کے کتے جو ہیں وہ لین ہوتے ہیں, اور جو سڑک پہ پھرنے والے کتے ہوتے ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ہر جگہ کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے کھانے پینے کے لیے. مرا ہوا کوا بھی نہیں چھوڑیں گے سر, وہ بھی کھا جائیں گے. تو وہ اس وجہ سے. سر آپ کے تھاٹس کیا ہیں؟ ہم نے سب پہ تھاٹس لیے عورت مارچ کے حوالے سے. یا دیکھیں, اگر اسپیسیفکلی میں صحیح بتاؤں, میں سچ بتاؤں, کیونکہ میں تقریباً 10 سال آئی واز کنیکٹیڈ ٹو مارننگ شو, اور میں بہت لوگوں سے میری بہت ساری بات چیت ہوئی ہے. اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, بہت آسان ہوتا ہے, لیکن حقیقتاً جو آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جیسی جیسی ریالٹیز میں نے اپنی زندگی میں دیکھیں, جو کیسز آتے تھے میرے پاس, اور جب میں ان کی کہانی سنتا تھا, ان کی باتیں سنتا تھا, ان کے بارے میں جانتا تھا, تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہمارے ملک میں لوگ کر کیسے سکتے ہیں. مثلا یار, مطلب سگا باپ ہے, ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, سگا بھائی ہے, اس طرح کے کیسز. اچھا, وہ بھائی باپ نے تو جانور ہی ہو گئے, ہم تو جانور بولیں گے. پھر شوہر ہے, ٹھیک ہے, بیوی سے پیسے مانگے, بیوی نے پیسے نہیں دیے, بچوں سمیت بیوی کے سب کے اوپر تیزاب پھینک دیا, مار دیا سب کو, تیزاب پھینک دیا. بالکل ٹھیک ہے بھائی تو جان سے مار دے یار, تیزاب پھینک کے زندگی کیوں خراب کر رہا ہے جوان بچوں کی, بچیوں کی, پیسے نہ دینے پہ, پیسے نہ دینے, حالانکہ دیٹس یور جاب کہ آپ ان کو سب کچھ لا کے دیں. ٹھیک ہے, عجیب عجیب کیسز. اس پروسیس کے لیے جو ان لوگوں کی آواز ہے وہ واقعی کہیں نہیں پہنچتی. اس چیز کو اسپیسیفکلی وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی آواز آگے تک پہنچانا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو میں بہت اگری کرتا ہوں. بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہونا چاہیے. پھر لوگوں نے کچھ چیزوں کو بڑا غلط طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل بھی کیا ہے. آپ کی بیوی ہے اور وہ اگر آپ کو منع کرتی ہے, اس کو آپ کی چند ایسی چیزیں ہیں جو نہیں پسند, وہ چاہتی ہے کہ آپ کے اندر وہ چینجز آئیں, وہ بہتری آئے, جس کی وجہ سے وہ آپ کے قریب نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, اور آپ اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, تو یہ میرٹل ریپ کہلاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل. اگر اس پہ آواز اٹھتی ہے تو وہ غلط نہیں ہے. ہاں, ہمارا مذہب کہتا ہے کہ مرد جب بھی عورت کو اپنے پاس بلائے, عورت کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ مرد کے پاس جائے, بٹ دیر از سرٹن ریزن. اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس مرد کے لیے کہی گئی ہیں, وہ نہیں بتائی جاتی, ٹھیک ہے نا. وہ بہت ساری چیزیں ہیں اس مرد کے لیے, اس میں وہ 5 وقت کی نماز بھی ہے, اس میں زکوٰۃ بھی ہے, اس میں حلال کی کمائی بھی ہے, اس میں آپ کا بیہیویئر صاف رہنا بھی ہے, اس میں سب باتیں چھوڑیں. اس میں میرے پیارے نبی کی پوری سیرت ہے کہ ان کا بیہیویئر ٹورڈز جو ان کی بیگمات تھیں وہ کیا تھا, وہ آپ نے لرن نہیں کیا. آپ نے ایک چیز پڑھ لی کہ میں جب بولوں تم میرے پاس آؤ گی. وہ بھائی اس سے پیچھے تو بہت کچھ ہے. شراب پی کے تو گھر آ رہا ہے, بیوی کو تو کل مار چکا ہے, اس کے بعد تو بیوی کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے شرابی حالت میں, شرابی حالت. دیر آر لاٹ آف تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ. تو لوگوں نے اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے, بہت سارے لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں نا تو وہ چینل ادھر ادھر ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے, وہ چینل ادھر ادھر کیا گیا ہے, حالانکہ ان کا ریزن وہ جو بات تھی کچھ اور تھا, وہ بات کچھ اور تھی, کہیں اور ہی چلی گئی, کہیں اور چلی گئی. اگر کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی, اس کا مذاق بنا دیا ہے یار. کنسنٹ ہے, کنسنٹ ہے. میرے ساتھ, میں مرد ہوں,
میرا جسم بھی میری مرضی ہے, ہم دونوں کا ایسا ہی ہے, عورتوں کا بھی ایسا ہی, مردوں کا بھی ایسا ہی, بالکل دونوں طرف کنسنٹ ہونا چاہیے. بالکل ہے. اگر میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ کوئی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے تو میں اس کو کہہ دوں گا کہ بھائی آپ پوچھ لیں. تو مردوں کے لیے بھی ہونا چاہیے میرا جسم میری مرضی. بالکل. اور مردوں کو تو خیر مرد ہی بہت تنگ کرتے ہیں سر. مرد کو تو موقع چاہیے نا, وہ تو کہتا ہے نہیں میرا جسم آپ کی مرضی. مرد کو تو موقع چاہیے. میں مزاج خیر یار تم بھی نا کامیڈی کروا دیتے ہو. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو کے ہر پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر چیز پہ ہم خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کے ہم یا تو ایک جو ہماری اربن سائڈ ہے ہم بالکل ہی اس طرف ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ جو کر رہے ہیں سب صحیح ہے, یا ہم مولویوں کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ مولوی تو ہوتے ہی غلط ہیں. ارے یار اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. مولوی بھی اچھے ہیں, بہت اچھے, اور برے بھی ہوں گے. دیر آر پیپل جو کہ ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں, ہم تو دیکھتے رہتے ہیں چیزیں, بٹ پلیز تھوڑا کام ڈاؤن ہو کے ہر چیز پہ ایک دم اکڑ جانا جو ہے نا وہ اچھی علامت نہیں ہے. انڈرسٹینڈ کیا کریں چیزوں کو. شروع میں ہمیں بھی بڑا اس حوالے سے عجیب باتیں کی گئیں. میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیں چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. ابھی چیزیں شروع ہوئی ہیں اس ملک میں, آہستہ آہستہ چینلائز ہوتی رہیں گی. مجھے اصل ایشو جو ہے نا وہ ان لوگوں کی آواز کا ہے. ان لوگوں کی آواز بننا بہت ضروری ہے جن کی اپنی کوئی آواز ہی نہیں ہے. کیا بات ہے, ان کی آواز بننا بہت ضروری ہے. بہت زیادتی شروع تو اس لیے ہوا تھا جو ان کی آواز بننی تھی. ہاں پھر یہ کہیں اور ہی گریجولی چلا یار گیا. میں تمہیں ایسی چیزیں بتاؤں. میرے شو پہ مانور بلوچ آئیں تو ایک کیس آیا ہوا تھا. ہم نے جیسے مانور کو پکڑا ہے میں جانتا ہوں. وہ کیس یہ تھا کہ وہ لڑکے کی مرضی کے خلاف ایک لڑکی سے شادی کروا دی گئی. لڑکا کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا. وہ لڑکی کو بخار ہوا. اس لڑکے نے ایک حکیم کے ساتھ مل کے اس لڑکی کو ہائی پوٹینسی کی دوائیاں دیں جس کی وجہ سے اس کے جسم میں سے جو یہ کیا کہتے ہیں گودا جسے ہم کہتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. اس کی ساری ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں مڑ گئیں. وہ بیچاری ایسے کر کے یوں ختم ہو گئی. مطلب اچھی 5 فٹ 6 انچ کی لڑکی صرف 4 فٹ کی رہ گئی, یوں ہو گئی ہڈی ٹانگیں. تو بیٹے نے کہا کہ یہ کیا بیمار عورت آپ نے لا کے میرے ذمہ کر دی ہے, نکالیں اس کو. بیچاری کو طلاق دلوائی, اپنی مرضی کی شادی کی, رہنے لگ گیا. اتفاق سے وہ لڑکی علاج کرواتے کسی کے ہاتھ لگی. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا, ڈاکٹرز نے بتایا بھائی اس کو تو یہ دوائیوں کی وجہ سے ایسی ہوئی ہے. وہ پھر پکڑتے وہ کیس ہمارے پاس آیا. پھر ہم نے اس کیس پہ کام کر کے اس حکیم کو بھی پکڑوایا اور اس لڑکے کو بھی پکڑوایا 3 سال کے بعد. سو ہمارے یہاں تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. ہم پھر بات بھی کرتے ہیں, ہم پھر بات کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم یوں ہیں, ہم فلانے ہیں. ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں یار کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ یار یہ کیا کیسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یار ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کون کر سکتا ہے. جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں یار لوگ. آپ دیکھیں 8-8 10-10 بچے پیدا کیے ہوئے اسکول بھیجنے کے بجائے وہ بچے کہیں نالوں پہ کیا کر رہے ہیں جی, وہ اس میں سے چیزیں نکال رہے ہیں کہ وہ 200 300 روپے وہ 10 بچے کما کے لائیں گے تو 2,500 ہزار کی دیہڑی لگ جائے گی. نالوں میں سے وہ بچے مر بھی رہے ہیں, وہ بچے سمت بانڈ بھی سونگ رہے ہیں. پھر آنے والے وقت میں وہ بچے موبائل بھی چھین رہے ہیں. میرے خیال فیصل پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں وہ لوگ تو یار, شاید ان سے یہ کام کروانا ہوگا, ورنہ ان کو کیا نیڈ آئی ہوئی تھی, موت آئی ہوئی تھی اتنے سارے پیدا کرنے کی. اسی لیے کرتے ہیں نا کہ یار 2,500 ہزار کی دیہڑی لگتی رہے گی. کیا بات نکالی ہے. وہ نالوں میں سے چیزوں میں سمت بانڈ کیا مقناطیس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ نکال رہے ہوتے ہیں وہ شام کو آ کے. پھر وہ بیچارے شاید وہ ریسورس بن جاتے ہیں. پھر وہ بچے وہ کس طرح سے ابیوز ہوتے ہیں, وہ ایک پوری کہانی ہے. پھر وہ بڑا ہو کے کیا کرتا ہے, پھر وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا, تو وہ آپ کے سامنے. جو سنیچنگیں ہو رہی ہیں ایسے تو نہیں ہو رہی سر, یہ بارود کا ڈھیر تو ہم لوگ خود جمع کر رہے ہیں. پیچھے پوری بیک سٹوریز ہیں یار. ایسے اچانک سے کوئی آ کے نہیں. ہم جب اسکرپٹس کرتے ہیں نان تو ہم بیک سٹوری دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیوں ایسا. ہم ایکٹرز ہمیشہ بے شک وہ ہم آن اسکرین نہیں بات کر رہے اس حوالے سے, کچھ بھی نہیں کر رہے, لیکن ہم ایکٹرز کے لیے وہ بیک سٹوریز ہوتی ہیں کہ یہاں سے آیا, اس نے یہ کیا, اس نے فلاں کیا, اس نے یوں کیا, تب جا کے یہ آدمی ہے. فیصل تو اسکرپٹ بھی آپ لوگ تقریباً ایسی ہوتی ہے, ریئل لائف اسکرپٹ لے رہے ہوتے ہیں آپ بہت جگہ سے. ابھی یہ جو میں جو جیو والا کر رہا ہوں, ہاں یہ انسپائرڈ ہے ٹرو ایونٹ سے. اٹس لائک میں کچھ بتا نہیں سکتا. لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں یہ چیزیں, ہاں یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہم نے کیے ہیں, ہم نے روک کیا تھا
انسپائرڈ بائی ٹرو ایونٹ. زمزمہ پہ ایک بچی کو کسی نے 9 سال کی بچی تھی, ریپ کر کے پھینک گیا تھا. وی ور آن عبد القادر, میں عبد القادر ہوں کی شوٹ پہ تھے, اور وہاں پہ جب ہمیں پتہ چلا تو میں, فہد, بابر واز لائک کہ یار کیسے. تو پھر گھسے کہانیوں میں, گھستے پھر ہم نے روک بنایا. اسی طرح سے اور بہت سارے ہمارے ایسے ڈرامے ہیں. میں نے یاریاں کیا تھا, بابر نے ڈائریکٹ کیا تھا. اس میں ہم نے ایک کپل اٹھایا تھا, وہ سیم کپل آیا تھا میرے شو پہ. تو لڑکا HIV پازیٹیو تھا, لڑکی جو ہے وہ سوشل ورکر تھی, انہوں نے شادی کی. تو یہ ایک اچھی وہ چیز تھی جو کہ ہم نے کہا کہ نہیں, پبلک کو دکھائیں کہ ہاں اگر HIV پازیٹیو آپ ہیں تو آپ شادی کر کے آپ رہ سکتے ہیں ساتھ میں. دے ور ہیپیلی میرڈ. پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن ہم نے وہ جمال شاہ اور سمیہ ممتاز کو اس کیریکٹر میں لیا تھا. تو لائک اس طرح سے آپ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے اوریجنل اسٹوریز لاتے ہیں. اس میں اچھی بھی ہوتی ہیں, اس میں انسپریشنل بھی ہوتی ہیں, اس میں کچھ تکلیف. اچھا, آپ لوگ مینشن کرتے ہیں جس طرح نیٹفلکس پہ ہوتا ہے انسپائرڈ بائی, اگر کہیں ہوتا ہے تو ہم بالکل کرتے ہیں میرے خیال سے. بہت مزے کا لگتا ہوگا بندے کو دیکھنے میں بھی کہ یار یہ سب کچھ ہوا ہے ایسا. ایک ایکٹنگ ہے, ایک یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار اسٹوری ابھی ہے. ہاں, کرنا تو بہت اچھا ہے ویسے, لے کر لکھتے ہوں گے. ہاں سر یہ LGBT اب تو کیو بھی ہو گیا. ہاں, اور بھی آگے ہو گیا, ایک اور آگے آیا ہے. اچھا, میں کیو تک تھا, کیو سے بھی آگے آ گیا ہے. اب مجھے نہیں پتا, سیریسلی بتا دو کیا ہے. اچھا ڈبلیو, اللہ معاف کرے, کدھر جا رہے ہیں. کیا آپ کے کیا تھاٹس ہیں سر, اس جھنڈا ونڈا لگائیں گے, کیا کریں گے؟ جھنڈا بھی لگا دیے ڈیفینس میں لوگوں نے. دیکھیے میں مسلمان ہوں, اور مسلمان ہونے کے ناطے بہت سارے فرائض ہیں جن میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور یہ کیوں ہیں. تو میرے مذہب میں تو حرام ہے ایک چیز, اور جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مرد کو بنایا ہے, جس مقصد کے لیے عورت کو بنایا ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اگر آپ قرآن پڑھیں تو اس میں 2 ہی جنس جو ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کی گئی ہے. جو ہم بات کرتے ہیں انٹرسیکس کی, انٹرسیکس اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں, ان میں بھی یا تو مرد ہوتے ہیں جو نیچرلی ہو, جو نیچرلی ہو وہ بھی ٹھیک ہے. سو بھائی دیکھیں, یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. اور اچھا, تھوڑی دیر کے لیے اگر اسلام کو مطلب رکھیں ساتھ ہی, تھوڑی دیر اس سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اب اگر اس کے علاوہ آپ اپنا اوپینین دینا چاہیں جرنلی, تو کیا ہے جو برگر اوپینین ہے کہ یار میرا کرنے تو کرنے دیں, آپ کو کیا ایشو ہو, کہتے ہیں ان کی لائف, ان کی مرضی, وہ سکون میں پیسفل ہے, اپنے زندگی گزار رہے ہیں. اسلام جو ہے نا, برگر ویسٹ اوپینین نہیں, میں تو خیر اس کو ایک الگ, جو اسلام ہے نا وہ پورا ضابطہ حیات ہے, اس کو سائڈ پہ آپ نہیں رکھ سکتے. اس کو میں سائڈ پہ نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیونکہ قرآن جو سکھا رہا ہے, جو سمجھا رہا ہے, میں اس کو سائڈ پہ نہیں رکھ سکتا, میں نہیں رکھ سکتا. سو میرے لیے تو بہت مشکل ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا. ہاں, میں کسی مرد کو گلے لگا سکتا ہوں بھائیوں کی طرح, اس کو زور سے جھپی مار سکتا ہوں, اس کو پپی کر سکتا ہوں بھائیوں کی طرح, بھائیوں کی طرح. اگر اس کا پروگرام چینج ہو جائے تو وہ اس کا مسئلہ ہے. نہیں تو پھر میں تو چپیڑ بھی دے مارتا. کیا بات ہے سر, ہوتا تو ہوگا آپ کے ساتھ بھی ویسے, ایک آدھ دفعہ 2 دفعہ ہوا ہے, ٹرائی ماری ہوگی. ہاں, لیکن پیارے سے تو ماشاءاللہ نہیں, ہنسی نکل جاتی ہے اب تو, مطلب کہ یار تو اب کیا کہتے ہیں, کیسے رسپانس دیں گے یار کہ نہ کرے یار. اور شروع میں زیادہ ہوا ہوگا سر, وہ کام کہتے ہیں یار آ جاؤ تو کام پھر کریں گے. نہیں, میرے ساتھ نہیں ہوا, وہ ڈر ہوگا ان کو. ہاں نہیں, میرے ساتھ نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے. ڈیجیٹلی تو ہوتا ہوگا. ڈیجیٹلی کہیں 1-2 دفعہ کچھ میسیجز آئے ہیں, کچھ 1-2 چیزیں آئی ہیں, بلاک کر دیتا ہوں. تو آپ پیار سے رسپونڈ نہیں کرتے؟ نہیں یار میں نہیں ہوں, کہ نہیں بھائی میں سیدھا ہوں, میں سیدھا ہوں, میں نہیں ہوں موڈ میں, یار میرا موڈ نہیں ہے. نہیں, موڈ کی بات نہیں ہے, موڈ تو ہے ہی نہیں یہ والا بھائی. سر پولیٹیکل ویوز بھی اپنے ایک سارا کور کر لیا آپ کو میں نے. آپ کے کیا ویوز ہیں جو آج کل چل رہا ہے, انفلیشن سب کچھ تو چل رہا ہے, آپ کے ویوز پولیٹیکل کیا ہیں؟ خان اندر ہیں یا باہر ہونے چاہیے؟ میرے پولیٹیکل ویوز دیکھیں, جو سچی بات ہے, سچی بات, کل پرسوں جو کچھ ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا ہے, ایک انسان اپنی جوتیاں رگڑ دیتا ہے, ایک انسان اپنی زندگی لگا دیتا ہے, 20 سال 25 سال 30 سال وہ چکر کاٹتا ہے, اس کو فیصلہ نہیں ملتا. جن کو فیصلہ ملنا ہوتا ہے ان کو 15 منٹ میں مل جاتا ہے.
رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ حیثیت ہے آپ کی میری, ہم جو عام پاکستانی ہیں ان لوگوں کی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو یہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتا, میں تو کہیں نہیں جا سکتا, میرا تو کام ہی یہی ہے. جو ملک چھوڑ کے جانا چاہتے تھے وہ جا چکے ہیں, جو کچھ اور کرنا چاہتے تھے وہ جا رہے ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان سے نکل رہے ہیں. آپ نہیں جائیں گے؟ میں کیا کروں گا, مجھے جا کے کتے نے لانے پڑیں گے, مجھے تو کوئی اور کام آتا ہی نہیں ہے. نہیں, پیسے تو آپ نے بہت کما لیے سر, وہاں کوئی بزنس کر لینا. ہاں لیکن کروں گا کیا, مطلب آگے کام نہیں کر پاؤں گا نا. تو اور اب جا کے اس عمر میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ میں پھر زیرو سے اسٹارٹ کروں. حالانکہ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم یوں کر سکتے ہیں, ہم فلاں کر سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں یار, میں نے کہا یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہیں دفن ہوں گے. بچوں کا مجھے نہیں پتا ان کا کیا پلان بنتا ہے, لیکن اچھا بچوں کو لبرٹی ہے, وہ جا سکتے ہیں. میں نے کبھی کسی کے اوپر بھائی امپوز نہیں کیا اپنے آپ کو. میں نے اپنے آپ کو کبھی امپوز نہیں کیا کسی پہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو. میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں. دوسری بات, ہمارے سامنے پچھلے بہت عرصے سے بہت کچھ ہے, سب کچھ آپ کے سامنے ہے, پبلک کے سامنے ہے. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک نا فیشن کے طور پہ بھی فالو شروع کر دیتے ہیں. کسی کو بھی فیشن کے طور پہ ہوتا ہے نا کہ مارکیٹنگ اس کی ہو رہی ہے, مارکیٹنگ اس کی ہو رہی ہے, تو اس کو فالو کر لو, اس کو فالو کر لو. نہیں, آرام سے خود بیٹھیں, اینالائز کریں, ایک ایک چیز پڑھیں ہر انسان کے بارے میں, اس کی بیک ہسٹری پڑھیں, اس کے کام دیکھیں, اس کی چیزیں دیکھیں, اس کا سارا خود بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ یہ میرا لیڈر ہے, یہ میرا لیڈر نہیں ہے. بس, اور میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ اینالائز کر چکے ہیں, آپ بھی کر چکے ہیں, لیکن اب اس وقت بول نہیں سکتے کھل کے زیادہ بات. تو ہاں جی, اینالائز آپ کر چکے ہیں. اینالائز اوبویسلی یار. میں سر آپ کے لیڈر تو آ گئے نواز شریف. کیوں مینو گالاں پوانیاں نے. نہیں, اگر آپ بولتے ہیں نہیں ہے تب گئے, اگر آپ بولتے ہیں نہیں, یہ میں کم از کم کہوں گا میں فالو نہیں کرتا ان کو. میں پیار کرتے ہیں صرف. کیوٹ ہیں یار, بس میں یہ کہوں گا. اچھے بھی ہیں سر, بہت پیارے ہیں. ہاں ہاں, دیکھیں نا کبوتر بھی آیا, کبوتر بھی آیا, باز نہیں آیا سر, وہ بڑا والا جو ہوتا ہے. اللہ مالک ہے یار, اللہ بہتری کرے گا اس ملک کی انشاءاللہ. سر کرے گا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ تو کر رہا ہے, انسان بھی تو کریں گے نا. اللہ ہم سب اگر صحیح ہو گئے نا, ہاں ہم جو عوام ہیں سر, وہ تو ٹھیک, مشکل ہے ذرا, ہم مشکل لگ رہا ہے. غالب صاحب نے کیا کہا تھا کہ جو سلطنت ہے وہ بادشاہوں سے نہیں عوام سے چلتی ہے. کیا بات ہے, تو یہ بات سمجھنے اس وقت تو بادشاہت ہے سر تھوڑی سی, لیکن عوام جب کھڑی ہو گئی, یہ کھڑی ہونے لگا ہم لگتی ہے تو دھوپ میں کھڑا کرو تو 10 منٹ بعد اندر آ جاتے ہیں. نہیں یار, کھڑی ہوئی ہے یار, کیسے کیسے موقعوں پہ کھڑی ہوئی ہے یار, ہوئی ہے. چھتر پڑے ڈنڈے پڑے الگ بات ہے, لیکن کھڑی ہوئی ہے. چھتر نہیں کھاتے سر یہ لوگ ہیں, اگر چھتر آتے ہیں نا بیچارے, پھر ذرا کھاتے بھی تو کم ہے نا سر. چھتر 2 پڑنے ہیں تو پھر نہیں, وہ اس دفعہ چھتر ذرا ہیوی ہے. ہیوی چھتر ہے. ہاں, یہ بات صحیح ہے, چھتر بہت ہیوی. انہوں نے حرکت بھی تو ایسی ہیوی کی تھی نا کہ چھتر ہیوی آنے تھے, اس دفعہ ذرا غلطی کر گئے. اس پہ بھی تھوڑا سا بات کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور کریں گے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا خیال کرنا ضروری ہے. آپ کنٹینٹ کریں. ملک کی بقا سب سے زیادہ ضروری ہے, ملک کی بقا سب سے زیادہ ضروری ہے. اس وقت نا آپ کوئی بات کرتے ہیں نا, ایسے کر کے پوری دنیا میں پھیلتی ہے, تو ملک کی بقا بہت ضروری ہے. اندر کی لڑائیاں جتنی ہیں نا وہ اندر ہی لڑ لیں, اس کو اتنا تماشا نہ بنائیں. تماشا بن تو گئے سر اب تو. پوری عوام آپس میں ویسے ہی ہم مسلکوں میں پڑھ کے لڑے جا رہے ہیں, کبھی سیاسی لیڈروں کے پیچھے لڑ کے خاندان آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں یار, لڑے جا رہے ہیں. آپ ہر بندہ آپس میں زمین کے ٹکڑے کے اوپر سر 4 خاندان بات نہیں کرے, اتنا سا ٹکڑا زمین. ہاں, لڑے جا رہے ہیں, ہر بندہ لڑا جا رہا ہے آپس میں. یار بیٹھیں, ریزالو کریں اس چیز کو, کمیونیکیٹ کریں. اور یہ جو بڑے لوگ ہیں مجھے لگتا ہے ان کو آپس میں بیٹھ کے ریزالو کرنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ دیکھیں نا آج ملک کی کیا کنڈیشن ہو گئی ہے. آپ بچوں کو پڑھا تو رہے ہیں کہ ہندوستان دشمن ہے ہمارا, 4 روپے کا ہو گیا ہے بھیا. آپ اس وقت جائیں, یو کے جائیں, یو ایس اے جائیں, دبئی جائیں, کہیں بھی جائیں, ایسے انڈین روپیز نکالیں اور خرچ کریں. بڑا رسپیکٹ ہے سر, کام لگایا انہوں نے, ان کی رسپیکٹ بھی ہے, کام کیا ہے.
انہوں نے بہت دیکھیں کام نا، کیا ہے اور تو کام دکھ رہا ہے یہ سر. بہت ضروری ہے. اور لیڈرشپ کا امپیکٹ ہے, ورنہ تو عوام تو ہماری بھی انہیں کی طرح دیکھیں ہمیں غصہ چڑھتا ہے اس بات پہ, ان کی کچھ پالیسیز ہیں جس پہ ہمیں غصہ چڑھتا ہے. وہ چاند پہ پہنچ گئے, ان کی پالیسی پہ غصہ آ رہا ہم لوگوں کو, وہ چاند پہ پہنچ گئے نا. کوئی نہیں, جنت میں تو ہم جائیں گے نا. اینی وے, تو یہ اچھا ہے. بات یہ ہے کہ پالیسیز پہ بیٹھ کے کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے جو لوگ اکانومی سنبھال رہے ہیں, بے شک وہ کسی اور پارٹی کا بھی ہو, لیکن اگر وہ اس قابل ہے اس کو بٹھائیں یار, چھوڑیں یہ آپس. ملک کو دیکھیں, ان لوگوں نے اس ملک سے بہت کمایا ہے, اس ملک کو دینا بہت ضروری ہے. اچھا, آپ ہوپ فل ہے کہ آئیں گے واپس ہم لوگ؟ کیوں نہیں یار, امید پہ تو دنیا قائم ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. اور جس دن عوام صحیح طرح سمجھ گئی نا بات کو, سب صحیح ہو جائے گا. سر, ڈپریشن, انزائٹی, آپ کے کیا تھاٹس ہیں؟ آج کل ہر دوسرے بندے کو ہوا, اور اگر فار ایگزامپل کوئی کاؤنسلنگ کے لیے جاتا ہے, جو کہ جانا چاہیے, اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یار اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا, اب تو گیا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, حالانکہ وہ بیچارہ کنسلٹ کرنے جا رہا ہے, کاؤنسلنگ کرنے جا رہا ہے, کوئی اور ہے نہیں اس کے پاس. میرا ایک دوست ہے, ایک دوست کی بیوی ہے, فیصل مامسا از اے ویری ڈیئر فرینڈ. تو مامسا کو میں کہتا تھا تم پاگلوں کے ڈاکٹر ہو, تو وہ کہتا تھا تو بکواس نہ کیا کر میرے ساتھ. ابھی بھی میں اس کو چھیڑتا ہوں, ارے پاگلوں کے ڈاکٹر کیا حال ہے. تو فیصل بڑا ہنستا ہے اس بات پہ. اچھا, مجھے کبھی زندگی میں مجھے نہیں لگتا ڈپریشن ہوا. مجھے کبھی ایسی فیل آئی. کیا بلٹ پروف تھا, آپ کو ڈپریشن ہی کبھی نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. اتنے مسئلے آپ کی زندگی میں رہے ہیں, بہت مسئلے رہے. آپ کی زندگی تو مطلب ہمارے سامنے رہی ہے, ہاں, لیکن تو مسئلوں سے اوپر نیچے ہوئی ہے. ڈپریشن نہیں ہوا مجھے کبھی. آئی بلیو ان اللہ, اور مجھے کبھی ڈپریشن نہیں ہوا ہے. دیکھیں, میں ایک بات کہتا ہوں, ڈپریشن کس خوف سے ہوتا ہے کہ میں ہار جاؤں گا, یا مجھ سے یہ نہیں ہوگا, یا میں یہ کر نہیں پاؤں گا, یا مجھ سے یہ نہیں ہوا. ان چیزوں پہ ہوتا ہے نا ڈپریشن. اور کس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے آپ ریلیشن میں لے لیں, چاہے آپ کام میں لے لیں, چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں. اچھا, وہ بھی نہیں ہوا لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا لوگ کیا کہیں گے. نہیں, کبھی ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. ایکسیلنٹ. کیونکہ میرے گھر کا بجلی کا بل تو نہیں دیتے وہ. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, نہ میرے گھر میں وہ کھانا ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ میرے بچوں کی وہ فیسیں دیتے ہیں. میں جانوں میرا گھر جانے. ہاں, تو مجھے ان کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کیا پہن رہا ہوں, میں کیا لگ رہا ہوں, میں اچھا لگ رہا ہوں, میں برا لگ رہا ہوں, میں کیا بول رہا ہوں, یا اس طرح کی جو بھی چیز ہے. اچھا, ڈپریشن کبھی آیا بھی ہے تو آپ کو آنے ہی نہیں دیا آپ نے اس کو اپنے پاس. دیکھیں, عجیب سی بات لگتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیلیئرز بہت ضروری ہیں لائف میں. فیلیئرز بہت ضروری ہیں. یہ ینگ جنریشن کو سمجھانا اور ان کے پیرنٹس کو سمجھانا بہت ضروری ہے. بچہ فیل ہوتا ہے, کتے کی طرح مار مار کے اس بیچارے کا برا حال کر دیتے ہیں. نہیں یار, اس کا فیلیئر ہے, اس کو سپورٹ کریں, اس سے پوچھیں کہ کیا ریزن ہے, کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تم یہ سارا کچھ کر رہے ہو. بچہ نہیں بولے گا, لگے رہیں, بچے کے ساتھ تعلقات اچھے کریں, بچہ ایک ٹائم پہ ضرور بتائے گا. پھر یہ جو کمبخت ٹین ایج ہے نا, یہ بڑی مزے کی چیز ہے. میں بھی گزرا ہوں, آپ بھی گزرے ہیں, جتنے لوگ یہاں پہ ہیں سب گزرے ہیں. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کے ماں باپ ہے. اس ٹائم پہ بچے کا آپ اگر دوست بن گئے, آپ بچے کو ہر چیز سے نکال جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں. فیلئر کا خوف, فیل ہونے کا خوف, زندگی میں سکسیس نہیں ملی, جاب نہیں ملی, بچی نہیں ملی, ڈپریشن ہو جاتا ہے. او یار, اٹس اوکے, موو فارورڈ. اگر تب بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے, بڑا بڑا سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ اس ملک میں موجود ہے. کنسرن دیم, ٹاک ٹو دیم. پھر آپ وہ بھی نہیں کرنا ہے, آپ نمازیں پڑھ لیں, آپ اللہ سے دعا مانگ لیں, آپ چیزیں کر لیں, آپ حاجت کی نماز پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی بہت ساری چیزیں صحیح کر دیتا ہے یار. پھر آپ جب کسی سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں, پھر ہوتا کیا ہے, اسپیشلی یہ جو آج کل وہ جو ایشو آپ کا ریزالو کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی آپ ہی کی ایج کا ہوتا ہے یا آپ سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے, تو وہ بیچارہ اپنے حساب سے ہی بتاتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اب سر, ڈیئر زندگی میں شاہ رخ خان کہاں سے ملے گا سب کو سر؟ ہیں وہ ڈیئر زندگی میں شاہ رخ خان ہوتا ہے نا, وہ کہاں سے ملے گا سب ہاں, کو کہ وہ آپ کے لیے اتنا بڑا میچور فیصلے لے, ہر چیز بتا رہا ہو. یہاں تو وہی آپ کو. لیکن ویسے سر آپ بہت اچھی بات کی, اگر پیرنٹس آپ کے دوست بن جائیں تو اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں. دیکھیں یار, ہم نے پھر نا خود اپنی زندگی بڑی لمٹ کر لی ہے. گھر پہ پڑے ہوئے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, موبائل میں ہی لگے ہوئے ہیں, گھر پہ ہی پڑے ہوئے ہیں, کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. نہ آپ اپنے پیرنٹس سے بات کر رہے ہیں, نہ بہن بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں, میاں بیوی آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں. بیویوں کو الگ ڈپریشن ہوا ہوا ہے, میاں کو الگ ڈپریشن ہوا ہوا ہے.
تو آپس میں بیٹھ کے بات کریں, آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھیں, اپنے مسائل بتائیں. سر لیکن ایک بات ہے, ابھی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, اس وقت آپ کو سمجھ میں آتی تھی؟ یار مجھے اللہ کا شکر ہے, میں سچی بات بتاؤں, سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن میرے ابا نے مجھے ایک سرٹن ایج تک بہت اچھا ٹیون کر دیا تھا, تو مجھے لڑنا آ گیا تھا. جب آپ کو لڑنا آ جاتا ہے نا, پھر آپ ڈپریشن اگر ہو بھی رہا ہو تو آپ اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے گھر میں پیسہ ڈالنا ہے, مجھے اپنے لیے یہ چاہیے, میں نے اپنی زندگی میں یہ کرنا ہے. تو وہ فائٹ آپ کی الگ ہو جاتی ہے. پھر ایکسرسائز کریں, گیمز کریں. میں ابھی ایک اسٹریس ریلیز ہوتا ہے. ابھی میں کسی سائیکیٹرسٹ کو سن رہا تھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. کہنے لگی ہم نے کسی سے پوچھا کہ بھائی وہ آپ فن کے لیے کیا کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, فیملی. کہتی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ہم آؤٹنگ کرتے ہیں, ہم فلمز دیکھنے جاتے ہیں, یا ہم پکنکس پہ جاتے ہیں, یا ہم کرکٹ کھیلتے ہیں, یا ہم فٹ بال کھیلتے ہیں. کہتے وہ بچے گھر, میاں بیوی, بہن بھائی, یہی باتیں کرتے ہیں. تھوڑا سا, چاہے آپ میاں بیوی بھی ہیں نا, بیوی کو بھی اسپیس دینا ہے, وہ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارے, آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاریں, آپ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزاریں, تھوڑا اسپیس دیں ایک دوسرے کو, بات کریں آپس میں, گھومنے جائیں, کھیلیں. میں کرکٹ کھیلتا ہوں, میں بائکنگ کرتا ہوں, میں جم جاتا ہوں. کبھی کبھی کچھ سینس کرنے کے بعد اتنا ڈپریشن ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی, لیکن آپ یقین نہیں کریں, بمشکل آدھے گھنٹے میں گھر پہنچتے پہنچتے سب ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سارا اسٹریس وہیں نکالنا ہے آپ نے, وہ آ کے گھر پہ نہیں نکالنا, کام کا اسٹریس گھر آ کے نہیں نکالنا. اور جو آپ کے بچوں کو پال رہی ہے اس کو تو بالکل ڈپریشن نہیں دینا ہے, ورنہ آپ کے بچے بھی اسی کا شکار ہوں گے. تو وہ چیز پیچھے سے چل رہی ہے. میں وہی بات پھر وہیں آؤں گا کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں نا, اس کی پیچھے کی کہانی بہت لمبی ہے, بہت ضروری ہے, اس کی وہ پیچھے سے کہانی صحیح کرنی ہے اور وہیں سے پکڑنی ہے, تب آ کے آپ تب یہاں آ کے صحیح کر پائیں گے. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ اپنا نا اسکیپ رکھیں. اور اسکیپ ڈرگز نہیں ہے, اسکیپ ڈرگز نہیں ہے. کوئی بھی اسکیپ ہو سکتا ہے. اچھا وہ اسکیپ آپ کی مرضی, آپ نے کس چیز کو دینا ہے, جم کو دینا ہے, دوستوں کو دینا ہے, کسی سرٹن ایونٹ کو دینا ہے, کام کو دینا ہے, ایونٹ پہ جانا ہے, کرکٹ کھیلنی ہے, فٹ بال, اسپورٹس میں اپنے آپ کو ڈالیں, ویسے ہی آپ صحیح رہیں گے. آپ صحیح رہیں گے بالکل. اسپورٹس میں اسپورٹ سے فون بنا ہوا ہے سر نا, سارا اسپورٹ سے فون میں گھسا ہوا ہے. ہاں, کیا کھیلتے ہو یار؟ میں تو کینڈی کرش کھیلتا ہوں. کیا کہتے ہو؟ میں ریلز کھیلتا ہوں. کیا کہتے ہو؟ میں میسج کا رپلائی دیتا ہوں پوری رات گھنٹہ پیکج لگا کے. سر آخری, ذرا چہرہ تو دیکھا ہو اور تھوڑا سا مسکراؤ. بس بھائی, ہمیشہ خوف کے زیر اثر نہیں رہتے, بہت ڈرا دیا جائے تو ڈر نہیں رہتے. ہمارے نام کی تختی اتار دی جائے, کوئی بھی پوچھے تو کہنا ادھر نہیں رہتے. امیر شہر کے قدموں میں رکھنا پڑتے ہیں, اٹھائے جائیں تو شانوں پہ سر نہیں رہتے. نہیں بساتے ہیں بستی کبھی نشیب کی سمت, ذرا سا ابر بھی برسے تو گھر نہیں رہتے. تمہارے پاس بھی حق ہے بدلنا چاہو تو, تمہارے پاس بھی حق ہے بدلنا چاہو تو, کہ رنگ مدتوں دیواروں پر نہیں رہتے. کیا بات ہے. یہی تو ایک بری عادت ہے اچھے لوگوں کی, قریب رہتے ہیں پر عمر بھر نہیں رہتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے.